اور بھی بڑے پتھر جناب ابراہیم کے قدموں تلے آئے، لیکن ان کے نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ اس پتھر کا نام و نشان اس لیے باقی رہا کہ اس پتھر پر جناب ابراہیم نے میرے نبی کا میلاد بیان فرمایا۔ ایک بات سمجھ آ گئی، اصول سمجھ آ گیا، جس گھر کے اندر، جس مکان کے اندر، جس تھان کے اوپر میرے نبی کا میلاد پڑھا جائے، اس مکان کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سرکار کا میلاد ہے، جھوم جاؤ دیوانو، سرکار کا میلاد ہے، جھوم جاؤ دیوانو۔ دیوانہ ہی تو حضور کے میلاد پہ جھومے گا جس کو حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ تو حضرات کرام کہتے ہیں جس مقام پر، جس مکان پر حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرا کامل یقین ہے کہ بھائی ارشد کا یہ جو مکان ہے، یہاں جتنی فیملیاں رہ رہی ہیں، بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ اس پورے محلے پر حضور کے میلاد کے صدقے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی کا حضور کے میلاد کی محفل ہے، تو آؤ تمہیں اپنے نبی کی شان سنا۔ حضور علیہ السلام کی شان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، درجنوں آیات کے اندر اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی عظمت، شان، میلاد بیان فرمایا ہے۔ لیکن جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑی معنی خیز آیت ہے۔ مالک ارض و سما نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا محبوبہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے بھی نبی آئے، کوئی ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک علاقے کے لیے، لیکن میرے نبی کو اللہ کریم نے فرمایا سونیا تجھے ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ 18,000 جہان ہے، ہم سارے جہانوں کے نہ ناموں سے واقف ہے نہ ان کا تعارف ہے، لیکن جن جہانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح، روحوں کا جہان، ایک ہے عالم دنیا، دنیا کا جہان، ایک ہے عالم برزخ، اخروی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، سوال جواب، پل صراط اور پھر جنت اور دوزخ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے۔ آپ سمجھے نہیں ہیں؟ جس کو سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ۔ لیکن ایک جہان عالم ارواح کا، ایک جہان عالم دنیا کا، ایک جہان عالم برزخ، حشر، پل صراط، جنت جہنم کا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، یعنی تم جس جہان کے اندر بھی ہو میرے محبوب کی پناہ کے اندر آ جاؤ، اللہ تمہارے اعمال نہیں دیکھے گا، صورت یار کو دیکھے گا۔ اللہ تمہارے اعمال نہیں دیکھے گا، صورت یار دیکھے گا، اور جب صورت یار دیکھے گا پھر تمہارے اعمال کی پرواہ نہیں کرے گا، صورت یار دیکھ کر تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ ہمیں تو بھروسہ ہی حضور کی ذات پہ، ہمیں تو فخر ہی حضور کی ذات پہ، نہ نمازوں پہ ناز ہے، نہ روزوں پہ ناز ہے، نہ نیکیوں پہ ناز ہے، ہم تو سینہ تان کے ایک ہی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہو خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہو خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، سارے کہو گے تو میں آگے چلوں گا، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ راجہ صاحب سنیے، سر جھک نہیں سکتے ہیں، سر معاشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے،
ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور کی ذات پر ایمان کا مطلب کیا؟ ایمان ڈر اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی ایک بندہ بالکل بے ڈر ہو جائے کہ حشر میں کچھ بھی نہیں ہونا، قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو بالکل نا امید ہو جائے کہ میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، میرا تو کچھ نہیں بن سکے، وہ بھی گمراہ۔ ڈر اور امید کے درمیانی جگہ کو ایمان کہتے ہیں، کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ مومن جب خدا کی جباریت اور قہاریت کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، لیکن جب اس کی شان رحیمی اور کریمی دیکھتا ہے تو مچل جاتا ہے۔ جب اللہ کریم کا غضب دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، لیکن جب اس کا فضل دیکھتا ہے تو مچل جاتا ہے۔ اور اس کا فضل دیکھ کر بندہ مومن کہتا گیا جے میں ویکھا عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا تیری رحمت والے پلے پلے پلے، کیونکہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے کہ قطرہ مولا بخشے مینو کم بن جاوے میرا، رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کرے ہرے بوٹایا سے امید میری دا کر دے میوے بھرے۔ حضرات گرامی کا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندہ آئے میری بارگاہ کے اندر، لیکن اللہ کریم نے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں خود سکھایا ہے۔ اللہ کریم نے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ شان ہے میرے محبوب کی، اور یہ صرف شان میں نے ویسے ہی محبوب کو نہیں عطا فرمائی۔ سنو، اگر تم گناہگار ہو، امتی تو اسی نبی کے ہو نا، تم بے شک گناہگار ہو لیکن امتی اسی نبی کے ہو، مجرم ہو اگر منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو اگر منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ فرمایا تم گناہگار ہو لیکن میرا محبوب رحمت للعالمین، حضور کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آؤ، حضور کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر آؤ، میں تمہارے گناہ نہیں دیکھوں گا۔ دیکھو اللہ پکڑنے پر قادر ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پکڑنے پر قادر ہے، اللہ پکڑ فرمانے والا ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے جس طرح اللہ پکڑنے پر قادر ہے، اللہ صورت یار دے کر چھوڑنے پر بھی قادر ہے، اللہ صورت یار دے کر چھوڑنے پر بھی قادر ہے۔ میرے سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کے تحت لکھتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا، چند دن گزرے تو ایک دیہاتی آدمی مدینہ شریف آیا اور آ کر صحابہ کرام سے پوچھنے لگا کہ اے نبی کے صحابہ حضور کدھر ہے؟ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آؤ، حضور کا وسیلہ لے کے آؤ، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ حضور کدھر؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آیا کہ جس رسول کا تو پوچھ رہا ہے چند دن پہلے ان کا وصال ہوا۔ اس دیہاتی نے نا دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا مدینے کے اندر، کہنے لگا میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، حضور تو ہے ہی نہیں۔ میرے مولا علی پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا دیہاتی سن، میرے نبی نے پردہ فرمایا ہے، میرا نبی مرا نہیں ہے، میرے
نبی نے پردہ فرمایا ہے، میرا نبی مرا تو نہیں ہے، جا حضور کی قبر پہ چلا جا، حضور کی قبر کی مٹی کا وسیلہ دے کے اللہ سے بخشش مانگ، اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وہ دیہاتی، وہ بدو حضور کی قبر پہ آ گیا، حضور کی قبر انور پہ آ گیا، حضور کی قبر کی مٹی اٹھائی، اپنے سر کے اندر ڈالنا شروع کر دی، اور گویا زبان حال سے کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، حبیبی یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ حضور کی قبر کی مٹی سر میں ڈال کے التجائیں کر رہا ہے، یا رسول اللہ، تجھے حضور کی قبر کی مٹی کا واسطہ میری توبہ کو قبول فرما لے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، اے میری قبر کا واسطہ دے کے معافی مانگنے والے، جا کیا یاد کرے گا، اللہ نے تجھے میرے صدقے اور وسیلے سے بخش بھی دیا ہے، جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ زندہ باد۔ فرمایا جا کیا یاد کرے گا، میری قبر کی مٹی کا وسیلہ پیش کیا، جو حضور کی قبر کی مٹی کا وسیلہ پیش کرے اللہ اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتا، جو حضور کی ذات کا وسیلہ پیش کرے اللہ اسے کتنا عطا فرماتا۔ وہ بدو حضور کی بارگاہ سے بخشش لے کے جا رہا ہے، اور جاتے ہوئے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، سارے کہہ دیو اسی بھی تے ہی کہنے ہیں، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوتا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوتا ہے غریباں دا گزارا یا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے واسطے سے مانگو، وسیلے سے مانگو، نبی کے میلاد کا واسطہ دے کے، حضور کی رحمت للعالمین کا واسطہ دے کے حضور سے مانگو، حضور کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ اور یہ بات سمجھ لیجیے، ہم جو مانگتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد، یہ بھی در حقیقت وسیلہ ہے، یہ رسول اللہ کا وسیلہ ہے، مانگتے اللہ سے ہی ہے، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، کیونکہ جب حضور ہماری سفارش کر دیں گے تو اللہ اپنے محبوبوں کی بات کو ٹالتا نہیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے نا، بڑے جلیل القدر صحابی، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، میں نے جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو سب سے زیادہ میری مخالفت میری ماں کرتی ہے، یا رسول اللہ، جب بھی گھر جاتا ہوں مجھے گالیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک تم محمد عربی کو چھوڑ نہیں دیتا میں تجھے قبول نہیں کروں۔ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میری ماں کو دولت ایمان عطا فرمائے۔ یہ صحابی بھی عام صحابی نہیں ہے، جلیل القدر حضرت جناب ابو ہریرہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ میری ماں کو دولت ایمان عطا فرمائے۔ میرے آقا نے جناب ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، ادھر میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، ادھر جناب ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کسی نے روک کے پوچھا ابو ہریرہ کدھر بھاگے جا رہے ہو، کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں آج مجھے نہ روکو، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر گئے، گھر کے دروازے پر دستک دی، وہ ماں جس نے گالیاں دے کے نکالا تھا آج اس کی زبان پر گالیاں جاری نہیں تھی، نبی کا کلمہ جاری تھا۔
جناب ابو ہریرہ نے کہنے لگے امی جی پہلے تے بڑیاں گالاں پہ کردے سو بڑیاں گالاں پہ دیندے سو اسی کلمے دی وجہ تو ہن یہی کلمہ پہ پڑھتے ہو وجہ کی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا اندر آ بتاتی ہوں یہ کلمہ مجھے کس نے پڑھایا ہے؟ جناب ابو ہریرہ اندر گئے، ماں کہنے لگی بیٹا سن تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا تھوڑی دیر وہ ٹھہرے آئے تھے کر گیا نور اجالا کیوں نہ جناب ابو ہریرہ کی ماں میرے نبی کا کلمہ پڑھے کیونکہ محبوب میرے دی صورت سونی محبوب میرے دی صورت سونی تے منڈے کمبل کالا دھو دیتا کالک دلے دی سونا کالیاں زلفاں والا ذات گرامی کا دنیا کے اندر جتنی بھی وجوہات محبت ہے جس کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، صفات محبت ہے جس صفت کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری وجوہات محبت اور ساری کی ساری صفات محبت آپ کو ایک ذات کے اندر مل جائیں گی، آپ کو ایک ذات کے اندر مل جائیں گی اور وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، زہرا کا بابا ہے حسنین کا نام۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑے عہدے والا ہو جس سے محبت کی جاتی ہے، سیاسی لیڈروں سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کائنات عالم کے اندر خدا کے بعد سب سے بڑا عہدہ زہرا کے بابا کے بعد۔ اگر بات علم اور اختیار کی جائے تو کائنات عالم کے اندر خدا کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم اور اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور اگر بات حسن و جمال کی جائے، کیونکہ حسن و جمال کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، تو کائنات عالم کے اندر اللہ نے میرے نبی سے زیادہ کوئی حسین نہیں بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے صحابی ہیں، اس زمانے کے اندر عرب کے اندر بہت بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے خوبصورت نوجوان ہوا کرتے تھے۔ عربوں کی یہ نشانی تھی پورے جزیرہ عرب کے اندر کہ وہاں بڑے خوبصورت مرد ہوتے تھے۔ پوری دنیا کے اندر عرب کے مردوں کی شہرت تھی کہ عربی مرد بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن انہی عربوں کے اندر جب میرے آقا آئے، نبیوں کے تاجدار آئے، تو جناب حسان بن ثابت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے مدینے دے تاجدارا تیرے جیا حسن و جمال والا اج تیکر میری اکھاں نے نہیں ویکھیا اے۔ لوگ آکھیا حسان تے تیری اکھاں دا قصور ہے، اور نہ حضور جیا سونا نہیں ویکھیا۔ حضرت حسان کہنے لگے یہ میری آنکھوں کا قصور نہیں ہے، میری آنکھوں کا قصور نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھیں دیکھتی تو دیکھتی بھی کیسے میرے نبی جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تاجدار گولڑا حضرت قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی شعر کا ترجمہ فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کوئی صبح دا سویرا آئے، کوئی صبح دا سویرا آئے، ساری دنیا جو سوڑا میرے آقا دا چہرہ آئے، میرے آقا دا چہرہ آئے، اور دو نین کٹورے نے، آنکھوں کا ذکر کیا، دو نین کٹورے نے، سرما کزاد آئے مازاگ دے ڈورے نے۔ حضرات گرامی کر اللہ کریم نے میرے نبی کو بڑا معطر اور مطہر قسم کا حسن عطا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے حسن عام حسن، لیکن جب حسن کے اوپر طہارت آ جائے اور وہ معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، تو حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کے جسم کے اندر قدرتی طور پر خوشبو رکھی۔ حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک سے بھی گلاب جیسی خوشبو آیا۔
اور بعض روایات کا مفہوم ہے کہ یہ گلاب بنا ہی حضور کا کے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو یہ گلاب پیدا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے جسد خاکی کے اندر خوشبو اللہ کریم نے قدرتی طور پر رکھی تھی۔ کئی صحابیات نے حضور علیہ السلام کے پسینے کو اکٹھا کر کے شیشی کے اندر بند کیا اور بطور عطر استعمال فرمایا۔ حضور کی ایک صحابی حضرت ام عاصم فرماتی ہے کہ ہم 4 عورتیں حضور کے ایک صحابی جناب عتبہ کے نکاح کے اندر تھی، یعنی حضرت عتبہ نے 4 شادیاں، 4 شادیاں جائز ہیں۔ اسلام شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام شریعت جس چیز کی اجازت دے اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ دراصل ہم لوگ ایک طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ بہت ساری ہندوؤں کی سوچ اور وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ دوسری شادی کا نام ملے تو لوگ استغفر اللہ ان کے ہو گئے، مولوی صاحب تسی بھی دوسری شادی دی گھر پہ کر دے۔ حالانکہ عربی لوگ جس کی ایک بیوی ہو نا اتنے ہاضا مسکین ہو، اتنے مسکین ہے جس میں ایک بیوی ہے، لیکن ایک شرط اور ہے، اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، 4 تک کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی۔ حضرت ام عاصم فرماتی ہیں ہم 4 عورتیں جناب عتبہ کے نکاح کے اندر تھیں، اور اس زمانے کے اندر جس عورت کے پاس سب سے اچھی خوشبو ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ فضیلت والی سمجھی جاتی ہے۔ فرماتی ہیں ہم 4 مہنگی سے مہنگی خوشبو لے کے آتی، برانڈڈ سے برانڈڈ پرفیوم لے کے آتی، لیکن جب ہم جناب عتبہ کے قریب جاتی تو جناب عتبہ کے جسم سے ایسی مہک آتی تھی جو ہماری خوشبو پر غالب آ جاتی۔ بڑی بڑی ہم نے مہنگی خوشبوئیں استعمال کی، لیکن جناب عتبہ کی خوشبو ہمیشہ ہماری خوشبو پہ غالب آتی۔ توجہ سے میری بات سنیے، چاول آ گئے اور بس میری تقریر بھی اختتام پہ۔ فرماتی ہے کہ ہم مہنگی سے مہنگی خوشبو لے کے جاتی، جناب عتبہ کی خوشبو اس پر غالب آ جاتی۔ ایک نے ہم 4 اکٹھی ہو کے نہ گئی جناب عتبہ کے پاس، اے عتبہ ہمیں بھی بتاؤ کون سا عطر لے کے آتے، کون سا پرفیوم کہاں سے، کس برانڈ سے لے کے آتے، ہر دفعہ ہماری خوشبو پہ غالب آ جاتا ہے۔ جناب عتبہ کی آنکھوں کے اندر آنسو، فرمایا تم تو میرے ساتھ رہتی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی مہنگی خوشبو کہیں سے نہیں لاتا، عام خوشبو لگاتا ہوں۔ کہا پھر یہ خوشبو کیسی؟ حضرت عتبہ کہنے لگے ایک مرتبہ 55 کا زمانہ تھا، میرے جسم کے اوپر دانے نکل آئے، پھوڑے پھسیاں نکل آئے، میری ماں مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں چلی گئی۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی، صحابہ پر جب بھی مشکل وقت آتا، پریشانی آتی، تنگ دستی آتی، بیماری آتی، طبیب کے پاس بعد میں جاتے، خدا کے حبیب کے پاس پہلے جایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں میری ماں مجھے حضور کی بارگاہ کے اندر لے کے گئی، حضور علیہ السلام نے میری قمیض اتروائی اور اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر لگایا، میرے جسد خاکی پہ لگایا۔ فرماتی ہیں دانے تو اسی دن ٹھیک ہو گئے تھے، اب سال گزر گئے، حضور کے ہاتھ کی خوشبو آج بھی میرے جسم سے آتی ہے۔ نہ بوئے جنت کی کوئی حاجت، نہ مشک و عنبر کی کوئی قیمت، نہ بوئے جنت کی کوئی حاجت، نہ مشک و عنبر کی کوئی قیمت، جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، جس کو ملا ہے۔ حضور کی نعت کا شعر ہے، سارے اپنا اپنا ایسا پاؤ، جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب
نبی کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا جو بھی ایک نظر حضور کو دیکھ لیتا بس حضور کا ہو کے رہ جاتا۔ میرے نبی کا ایک معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد چہل قدمی فرمایا کرتے تھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عصر تو بعد سہنا نہیں چاہیے، اور ہمارے حضور سیدی ضیاء الامت عصر کے بعد بچوں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ کئی لڑکوں کی عادت ہوتی ہے عصر کے بعد بھی کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں مدرسے کے اندر، آپ سختی فرماتے ہیں، فرمایا نہیں عصر تو بعد پڑھنا بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے عصر کے بعد چہل قدمی کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور شہر سے باہر نکلے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شبیر احمد چشتی صاحب محفل میں تشریف لائے، اللہ کریم آپ کا آنا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، توجہ سے بات سنیے۔ حضور علیہ السلام شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر قافلے والے ٹھہرے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ان کے پاس جانور ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ان جانوروں میں سے اونٹ پسند آ گئے، میرے آقا نے اس کا سودا طے فرمایا اس کی قیمت کتنی ہے، انہوں نے بتائی۔ اب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، قیمت طے کر رہے ہیں، لیکن ہوش کے اندر نہیں۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ ہوش نہیں ہے حضور کے